ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بیٹھ جائیں۔ اجتماع کی جو روح ہے وہ اصل میں ہر آدمی میں احساس والی کیفیت، فکر، قوت فکر پیدا ہو جائے، یہ اصل ہے۔ ہر آدمی میں اپنے اندر دین لانے کی فکر اور اس کا احساس اور دنیا کی زندگی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا کیسے پورا کریں اس کے تعلق سے میرے بزرگوں ہر نشست میں ہمیں کچھ نہ کچھ باتیں ضرور ملتی ہیں، اس لیے بیٹھ جائیں۔ جو حضرات چلت پھرت کر رہے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ بھئی وہ تشریف رکھیں، آزو بازو والے ساتھی انہیں منت و سماجت کر کے بٹھائیں۔ علماء نے عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں کرنے کو مکروہ لکھا ہے۔ یہ دونوں وقت بڑے قیمتی اوقات ہیں، خصوصیت سے اللہ نے ان دونوں اوقات کا ذکر قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے جو ساتھی ہمارے جا رہے ہیں میرے بھائیوں یہ سوچیں، علماء نے لکھا ہے الحیات عمار ام دمار، زندگی یا تو آبادی ہے یا تو بربادی ہے، اس لیے آ جائیں، بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، انشاءاللہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وقت دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج فقد بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام بھائیو، عزیزو، بزرگو، ہمارے بدن میں رہنے والے گوشت کا وہ ٹکڑا جس کو دل کہتے ہیں، اس کی حیثیت پورے بدن میں بادشاہ کی ہے، بدن کے اعضاء کا یہ سردار ہے، یہی وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جس کی اصلاح کے لیے دنیا میں تمام پیغمبر بھیجے گئے ہیں۔ اگر یہ بن گیا، اگر اس کے اندر ایمان، اس کے اندر امانت داری، اگر اس کے اندر دیانت داری اور فکر آخرت، احساس ذمہ داری اگر اس کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر پیارے بھائیوں مومن کی ہر چیز بدل جاتی ہے۔ اگر یہ دل اگر بن گیا تو پھر راتیں بدل جائیں گی، تجارتیں ہماری بدل جائیں گی، ہماری تجارت یہ آخرت والی بن جائے گی۔ اگر یہ دل اگر یہ بن گیا، اگر یہ ایمان اور عمل والا بن گیا تو پھر ہماری نگاہیں بدل جائیں گی، ہماری سوچ بدل جائے گی، اور پھر ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال وہ نورانی بنیں گے۔ اس لیے پیارے بزرگوں اس کی مثال زمین کی طرح ہے۔ جس زمین پر کاشت کی جاتی ہے، جس زمین پر محنت کی جاتی ہے، اس زمین کے اندر سے وہ زمین اپنے نفع کو باہر نکالے گی، اس کے اندر سے پھل و پھول باہر نکلیں گے۔ زمینیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اگر ان پر محنت کی جائے تو زعفران کو اگانے والی زمین بڑی قیمتی چیز ہے زعفران، کہ اگر
اس زمین پر محنت ہو تو پھر زعفران اگانے والی یہ زمین زعفران اگاوے گی، ادرک اگانے والی یہ زمین ادرک اگاوے گی، زمین کی مختلف ہے نا، زمین کے اندر معدنیات ہیں، خزانے چھپے ہوئے ہیں، اگر اس پر صحیح محنت کی جائے تو یہ زمین اپنے اندر کے نفع کو باہر نکالے گی۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، میں اور آپ اگر اپنے دل پر محنت کریں گے، اگر اپنے دل کے رخ کو صحیح کر لیں تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں یہ میرا ولی ہے اور یہ میرا ساتھی ہے اور یہ میرا محبوب ہے، جو میرے محبوب سے جھگڑا کرے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمایا، ان المسلمین والمؤمنین، کون ہیں ایمان والے؟ سراسر سرنڈر ہونے والے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو تابع کرنے والے، کہ ایمان والمؤمنین، کہ جن کے سینوں میں کامل یقین، اور بھی فرمایا کہ والصادقین، ایمان والے تو سچے۔ ایسا نہیں صرف اللہ نے مردوں کے بارے میں کہا، اگر اس دل پر محنت ہو تو پھر اللہ نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا کہ یہ صادقات بنیں گی، مرد صادق بنے گا۔ اللہ کی مدد ہر زمانے میں وفاداروں کے ساتھ رہی ہے، سچوں کے ساتھ رہی ہے۔ اگر بندہ سچا بن جائے، اس کی سچائی دنیا میں اس کو نجات دلائے گی، اور پھر موت کے بعد جس دن ينفع الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ اللہ کرے کہ ہم سب سچے بن جائیں، ہماری زبان سچی بن جائے، ہماری آنکھیں حق کو دیکھنے والی بن جائیں، ہمارے کان حق کو سننے والے بن جائے، ہماری سوچ اگر وہ ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، پھر تو پیارے بھائیوں کہ دنیا کیا چیز ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں تمہارے دلوں میں رہنے والے ڈر کو، خوف کو میں امن میں بدل لوں گا۔ اگر تم تنگی کا خوف کرتے ہو تو میں تمہاری تنگی کو تونگری میں بدل دوں گا۔ شرط یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بیت اللہ کے خدا کی عبادت کی جائے۔ مکے والوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، علماء نے لکھا ہے کیڑے مکوڑے کھانے والی قوم ایمان اور اعمال میں پختہ بن گئی، اللہ نے ان کی تنگی کو تونگری میں بدل دیا، اور پھر ان کے خوف کو اللہ پاک نے امن میں بدل دیا۔ الذی اطعمہم من جوع، کہ ان کا فقر دور ہو گیا اور ان کی پیاس دور ہو گئی، اور اللہ نے انہیں کھلایا۔ ارے بتاؤ نا، کھلایا تو کیسے کھلایا؟ کوئی مکے میں زراعتی نہیں ہے، کوئی کاشتکاری نہیں ہے، مگر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دنیا بھر کی ساری چیزیں آج مکے میں مل رہی ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ ہے کہ ایمان پر ملنے والا صلہ، سب سے پہلا صلہ یہ ملے گا کہ دنیا کی زندگی راحت والی بنے گی، رحمت والی بنے گی۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم ننگے رہو، اس پر کوئی افسوس کرنے کی بات نہیں، بھوکے رہو، کوئی افسوس کرنے کی بات نہیں، چونکہ کپڑے نہ ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، خاص گھر نہ ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان تنگیوں سے ہمارے بزرگوں نے گزرا ہے۔ مگر مسلمان کے لیے سب سے بڑی مصیبت گھر کا نہ ہونا، دولت کا نہ ہونا نہیں ہے، مسلمان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر وہ نافرمان بن جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یہ ایسی مصیبت ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر زمین میں بلکہ آسمانوں میں وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ نہ زمین میں اس کا کوئی مددگار ہے، نہ آسمانوں میں اس کا کوئی مددگار ہے۔ آج ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں کی تعداد ہے، مگر بنے ہوئے انسان تو بہت کم ہے، دل کے سچے تو بہت کم ہیں، ایمان کے لیے جینے والے تو بہت کم ہیں، خواہشات کے لیے جینے والے ہزاروں لوگ ہیں،
کروڑوں لوگ ہیں. آج دنیا میں دو قسم کے بندے ہیں, یا تو بندہ خواہش کا بنا ہوا ہے یا پھر خدا کا بندہ ہے. ارے اگر خدا کا بندہ بن جائے, دنیا کی چند دن کی زندگی ہے, اس دنیا کی زندگی میں اپنے خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کریں. خواہشات والی زندگی, راحت والی زندگی, رحمت والی زندگی. پیارے بھائیوں, یہ زندگی حضرت سمیہ کو سمجھ میں آئی تھی, اس لیے قربان ہونا پسند کیا کہ جی سب سے پہلے شہیدہ خدا کے راستے میں, مگر ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. حضرت صہیب رومی, انہیں سمجھ میں آیا تھا چاہے جان ہلاکت میں ڈالیں, سارا مال دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیں, مگر ایمان دینے کی چیز نہیں ہے, ایمان چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا اسی ایمان کے لیے ہے. ثابت کر کے دکھایا ہے نا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اللہ کی رضا کو ڈھونڈتے ہوئے سارا مال دشمنوں کو دے دیے. افسوس, آج مسلمان سے چھلا لگایا نہیں جا رہا ہے. مسلمان ارے کم از کم کچھ وقت اللہ کے راستے میں نکلیں تاکہ زندگی سمجھ میں آ جائے. زندگی کس چیز کا نام ہے کہ جی کھانے پینے عیاشی کا نام زندگی نہیں, بلکہ عیاشی والی زندگی تو آخرت میں ہے. کوئی نماز نہیں آخرت میں, کوئی تلاوت نہیں. نہ یوں کہا جائے گا کہ سر پر ٹوپی رکھو, مرنے کے بعد آپ سے نہیں کہا جائے گا. یوں نہیں کہا جائے گا کہ آپ داڑھی رکھو, ارے بھائی نکلو 3 دن میں, ارے بھائی نکلو چھلے میں, ارے بھائی نکلو 4 مہینے میں, ارے نکلو بیرون میں. اللہ پاک نے اس کو بدلے کی جگہ بنایا, بلکہ چند دن کی تھوڑی سی زندگی ہے کہ اس کو ایمان اور عمل کے ساتھ گزار لیں. کہ جی پہنچنا تو قبر کے گڑھے تک ہے, ہر کوئی آدمی قبر کے گڑھے تک پہنچے گا. کچھ لوگ خواہشات کے ساتھ پہنچیں گے. ارے چاہے دنیا میں جتنا بڑا مالدار بھی کیوں نہ ہو, اجی یہ بتاؤ, غریب سے غریب اس کی پہنچ بھی قبر کے گڑھے کو ہے کہ جی مالدار سے مالدار اس کی پہنچ بھی قبر کے گڑھے تک ہے. کہ اگر ایمان و عمل کے ساتھ پہنچ جائے تو پھر پیارے بھائیوں, آخرت والی وہ زندگی جس کا بننا اور جس کا بگڑنا دنیا کی زندگی پر موقوف ہے, اگر یہاں بن گئی زندگی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد کی زندگی بن گئی. خدا نہ کرے اگر زندگی احکامات والی نکل گئی, خواہشات والی زندگی بن گئی. کچھ خواہشات تو یہاں پورے ہوں گے, مگر نقصان, اتنا بڑا نقصان ہوگا, اس نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. اللہ پاک فرماتے ہیں زمین پر رہنے والا سارا سونا بھی لا کر مجھے دے دو فدیے میں قبول نہیں کروں گا, مجھے نہیں چاہیے. اور پھر یہ بھی فرمایا لا ينفع مال ولا بنون, جس مال اور اولاد کے لیے آج اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہو, وہ مال اور اولاد موت کے بعد کسی کام کی نہیں ہے. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر پہنچنا ہے اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر, علماء نے لکھا ہے سلامتی والا دل کسے کہتے ہیں؟ جس دل میں شرک اور شک نہ ہو وہ سلامتی والا دل ہے. کہ جی جس دل میں شرک نہ ہو اور جس دل میں شک بھی نہ ہو. اسی لیے اس راستے میں نکل کر اندر کے شک کو نکالا جائے. اس اللہ کی ذات جو وحدہ لا شریک لہ ہے, جس کا کوئی شریک نہیں, جس کا کوئی ساجی نہیں, وہ اکیلا تنے تنہا پوری انسانیت تو کیا بلکہ 18,000 مخلوقات کی روزی روٹی کا وہ ذمہ دار, برابر روزی روٹی پہنچا رہا ہے. پیارے بھائیوں, حضرت ابو دردہ کہتے ہیں اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا, ارے تمہیں کیا ہو گیا, جو ذمہ داری تمہاری اوپر ہے تم اس کو اللہ کے اوپر ڈالتے ہو, جو ذمہ داری اللہ کی ہے اس کو اپنے اوپر لیتے ہو. تمہاری ذمہ داری تو یہ تھی کہ تم اللہ کو پہچانتے, اس کے نبی کی اطاعت کرتے, کہ تم دین پر چلتے, یہ تمہاری ذمہ داری تھی, مگر ایک یہ ذمہ داری تم نے اللہ پر ڈال دیا. ہر آدمی کہتا ہے کہ جی اگر اللہ توفیق دے تو جاؤں گا, مگر کوئی ارادہ نہیں, کوئی کوشش نہیں. اور جو کام اللہ کا ہے
اللہ پاک برابر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور برابر کھلا رہے ہیں. وہ مہربان نہیں تو اور کیا, گناہ کی حالت میں پکڑنے کو اس کو پکڑنے کی طاقت ہے. وَلَوْ نَشَاءُ, ارے کتنے جگہ کہا اللہ نے, اگر ہم چاہے تو پکڑ لیں گے, اگر ہماری پکڑ آ گئی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے. اس لیے پیارے بھائیوں, ان سارے اجتماعات کا مقصود یہ ہے, ہمارے بڑے حضرات ان کا منشا یہ ہے, لاکھوں کروڑوں روپے ایک اجتماع میں خرچ ہو, اگر ہمارے اجتماع سے ایک آدمی بھی ہدایت والا بن گیا تو پھر ہمارا اجتماع کامیاب ہے. اسی لیے پیارے بھائیوں, کئی دن پہلے یہ محنت اور یہ کوششیں کئی دنوں سے اس کی ہو رہی ہیں. بتاؤ نا کتنے لوگوں نے اس کے پیچھے جان کھپایا, مال کھپایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ اجتماع کوئی بے مقصد نہیں, کوئی میلہ نہیں کہ جی آؤ اور آ کے تھوڑی دیر بیٹھو, کھا لو پی لو چلے جاؤ, نہیں. بلکہ حضرت نے یہ بات کہا ہے, ہر مسلمان کو سمجھاؤ, ہر مسلمان کی 3 ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کا دین سیکھے اور اللہ کے دین پر عمل کرے اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے جان کی مال کی قربانی دے. اس لیے پیارے بھائیوں, اسی لیے یہ ہمارے اجتماعات ہیں, اسی لیے ہمارے بڑے حضرات ہماری ٹھوٹیوں میں ہاتھ ڈال کر ابھی پکڑ پکڑ کر اجتماع میں یہاں تک لے کر آئے. اس لیے ابھی جتنا وقت ہمارا یہاں اجتماع میں ہے, خدا را پیارے بھائیوں ان اوقات کو ہم غنیمت سمجھیں. عجیب پتہ نہیں کتنے لوگ جن کے سینوں میں کئی ارمانے تھے مگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا, بس دنیا سے نکل کر چلے گئے. آج ہمیں موقع ہے, ہمیں توبہ کر سکتے ہیں, اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں, دیندار بننے کا عزم لے سکتے ہیں کہ جی اللہ پاک کہتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ, اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرو, اللہ سے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے, اللہ سے معافی مانگو کہ جی جنگ کے میدان سے بھاگا ہوا آدمی اگر وہ بھی توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, اللہ پاک اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک مسجد کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا, اللہ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے پر تجھے مانگنے کے لیے وقت ہے. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں دعا مانگنے سے پہلے یقین سیکھو, مرنے سے پہلے جینا سیکھو, ڈوبنے سے پہلے تیرنا سیکھو. ڈوبنے کا وقت آئے گا, تیرنے کی کوشش کرو گے تو پھر تیر نہیں پاؤ گے. لعلی اعمل صالحا, ہے افسوس کچھ اعمال کر لیا ہوتا, ارے کچھ وقت لگا لیا ہوتا, ہے نا. کیا ہی حالت آج میرے اوپر کیا حالت آ گئی. پیارے بھائیو کوئی ہمارا نہیں ہے, آج ہم غلط فہمی میں ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بیوی ہماری, بچے ہمارے, دھن میرا اور یہ دنیا والے میرے, ہے نا. وَيَحْسَبُ أَنَّهُ عَقْلَهُ مَالَدًا, کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ کے لیے رہے گا. نہیں ہے میرے بھائیو, اس غلط فہمی سے باہر نکلنا ہے. ارے میرے اور آپ کے جیسے ہزاروں لاکھوں انسان اس دنیا میں آئے, وہ بھی میرے اور آپ کی طرح ایسے پلاننگ بنا رہے تھے کہ جی ہزاروں سال کی پلاننگ بنا رہے تھے, جن کو ان کی خواہشات نے بڑا دھوکہ دے دیا. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ, امیدوں نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. اسی لیے اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. ارے جس چیز کا اللہ ذمہ لے وہ کر کے رہے گا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, تمہاری امیدیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. علم عہد الیکم, اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے کیا میں نے تجھ سے وعدہ نہیں لیا. علم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان, شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا. انہ لکم عدو مبین. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے اس دنیا سے محبت نہ کرے, اس لیے کہ یہ اس کا گھر نہیں ہے. شیطان سے دوستی نہ کرے, اس لیے کہ وہ اس کا ساتھی نہیں ہے. کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, اس لیے کہ یہ اس کا شیوا نہیں ہے. مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچائے. سچا مسلمان بنے. اللہ معاف کرے پیارے بھائیوں, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی ہمارا دماغ مسلمان نہیں ہوا.
اللہ مجھے معاف کرے، ابھی ہمارا دماغ مسلمان نہیں ہوا، ابھی ہمارا دل مسلمان نہیں ہوا، صرف ہمارا چہرہ لگ رہا ہے مسلمان کی طرح، ہمارا چہرہ لگ رہا ہے مسلمان کی طرح، اندر اسلام آئے گا، صبغت اللہ، اللہ کا جو رنگ ہے نا یہ اندر چڑھے گا پیارے بھائیوں. جب انسان اندر اللہ کا رنگ اس کے اندر چڑھے گا تبھی اس کا ہر دیکھنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اس کا ہر چرنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اس کا ہر کھانا سیدنا صدیق اکبر کی طرح ہوگا. اندر سے خے کر رہے ہیں باہر نکال رہے ہیں، شک و شبے والی چیز باہر نکل رہی ہے نا. انسان میں جتنا تقوی ہوگا کہ وہ شک و شبے والی چیزوں سے پرہیز کرے گا، ہے نا، اس کو گناہ چبھنے لگیں گی، اس کے اندر ہے نا گناہ اس کو چبھے گا. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں ایمان پر محنت کرو، دل پر محنت کرو. جتنا دل پر محنت کریں گے یہ دل، پیارے بھائیوں، اس کے اندر سلامتی آئے گی، ایمان اور اسلام والا دل بنے گا. پھر دیکھو اس کے اندر کراہت آئے گی گناہوں کی. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. کیسی پاکیزہ جماعت حضرات صحابہ اکرام کی، کیسی مقدس جماعت. آدھی سلطنت پر کیا کہا حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے، ارے تو آدھی سلطنت کی بات کر رہا ہے، پوری سلطنت بھی دے دے، پل بھر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑوں گا نہیں ہے. یہ ہے اللہ کا رنگ، اس کو کہتے ہیں اللہ کے رنگ میں رنگے جانے کو. یہ ہے ہدایت والا دل، یہ ہے آخرت والی آنکھیں جس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کہتے ہیں خدا کے راستے میں نکلیں گے دلوں کا اندھیرا چھٹ جائے گا، دنیا کا دھوکہ کھل کر سامنے آئے گا. اگر دھوکہ نہیں کھلے گا تو پھر جس دن دھوکہ کھلے گا کوئی موقع نہیں رہے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اتنا بڑا جو اجتماع ہے، اس اجتماع کا مقصد یہ ہے، مقصد زندگی ہم سمجھے. مقصد زندگی یہی ہے کہ ہم کہ دنیا میں اللہ والی زندگی، نبی والی زندگی ہمیں سب سے زیادہ محبوب بن جائے. ہمیں رشتہ داروں کی دشمنی ہمیں منظور ہے، دنیا والوں کی دشمنی ہمیں منظور ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہمیں منظور نہیں ہے. ہم اس کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں کہ جی دولت لٹا سکتے ہیں، ہمیں دولت نہیں چاہیے، رضا الہی چاہیے. اگر مل جائے اس کی رضا، پیارے بھائیوں سستا سودا ہے. ارے اگر اس کی رضا مل جائے بہت سستا سودا ہے. کیا رضا حاصل کی تھی حضرات صحابہ نے، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لگائے اور پھر اللہ سے کہنے لگے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. جو کچھ تھا وہ لگا دیے اور آخرت والی زندگی کا انہیں یقین تھا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم ایسے متقیوں کو آخرت کی ہولناکیوں سے ہم ایسے لوگوں کو بچائیں گے. اس لیے پیارے بھائیوں، ہر مسلمان کے پاس قیمتی چیز اس کا جان اور اس کا مال. یہ دونوں چیزیں، جس چیز پر جو ہے یہ دونوں چیزیں لگیں گی اس کی محنت دل پر آئے، اس کی محنت، اس کی محبت اندر آئے گی. اگر یہ دونوں چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اگر ہم استعمال کریں، اس کی رضا کے لیے اگر ہم استعمال کریں، پھر دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز کہ مرضی مولا از ہما اولا، اس کی رضامندی سب سے بلند اور بالا چیز ہے. اگر وہ راضی ہو جائے کام بن جائے گا. اس لیے پیارے بھائیوں، صحابہ دنیا کی زندگی کو خوشی کے ساتھ قربان کرتے تھے. انہیں معلوم تھا اگر اللہ کے راستے میں جائیں گے ہماری جان چلی جائے گی، ہے نا، روح کہ ہمیں شہید ہونا ہے، مگر یقین اس بات کا تھا کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، اس کا سودا ہو چکا ہے، کہ اللہ پاک اس کا خریدار ہے، اللہ خرید چکا ہے. اب ایک آخرت میں صلہ ملنا باقی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ سودا کرو. الا ان صلات اللہ غالیہ، اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے نا. دنیا کے لوگوں کا دستور ہے جو جتنا مالدار ہوگا اس کی طرف سے ملنے والا ہدیہ اور انعام اتنا اونچا ہوگا.
اس کا دسترخوان اتنا وسیع ہوگا. بتاؤ اللہ کا دسترخوان کیسے ہوگا, اس کا انعام کیسے ہوگا. اللہ کرے ہمیں اس کے دسترخوان میں, اللہ ہم سب کو اس کے دسترخوان میں پہنچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا مسئلے کہ ہم سب کے آخرت کے مسئلے کو, بلکہ اللہ پوری امت کے مسئلے کو بڑے آسانی کے ساتھ پار فرمائے. اسی دسترخوان کی دعوت لے کر میرے اور آپ کے پیغمبر آئے ہیں. بہت بڑے بادشاہ نے محل بنایا, اس محل کے اندر دسترخوان سجایا. اب لوگوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا, جاؤ جا کر دعوت دو, میرے دسترخوان میں بہت ساری چیزیں ہیں, ہر قسم کا میوہ ہے, اور میرے دسترخوان کا جو میوہ ہے اس میوے کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, کوئی روک ٹوک نہیں اور کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. لا یفنا شبابہ, جوانی ختم نہیں ہوگی. ولا یبلا ثیابہ, کپڑے میلے نہیں ہوں گے. ہمیشہ کی زندگی ہے نا, خوش و خرم زندگی. اسی لیے پیارے بھائیوں, صحابہ اللہ کے راستے میں بلکہ جنگوں میں خوشی بخوشی جاتے تھے. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دنیا میں دین اس وقت تک غالب نہیں ہوگا. دیکھو نا یہ لوگ اجتماع سے واپس جانے والے خوشی خوشی جا رہے ہیں, اجتماع سے جماعتوں میں جانے والے چھوٹا چہرہ بنا کے جاتے ہیں. حضرت جی فرمایا کرتے تھے, جب تک اس کا الٹا نہ ہو, جیسے گھروں کو جانے والے خوشی خوشی جا رہے ہیں, ایسے اللہ کے راستے میں جانے والے خوشی بخوشی جائیں. ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اللہ ہی ہمارا محافظ ہے. اللہ ایسا نہیں کہ سفر میں ہمارے ساتھ میں ہو تو گھر میں اللہ ہمارا خلیفہ نہیں, بلکہ ایسا نہیں ہے. ہمارا اللہ ہمارے سفر کا ساتھی بھی ہے اور ہمارے گھر کا خلیفہ بھی ہے نا. اس لیے پیارے بھائیوں کہ اللہ نے دسترخوان بچھائی ہے, مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر رکھی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اس کو قرآن شریف میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. کس انداز سے اللہ نے بیان فرمایا, اللہ اکبر. کتنی آیتوں میں اللہ نے بشارتیں سنائی. اسی لیے دنیا میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ بشارتیں سنائے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بشیر کہا جاتا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے بشارت سنائی ہے, بشارتوں کے ذریعے سے امت کو اٹھایا ہے. آپ نے فرمایا جنگ احد کے موقع پر, یہ آنے والے جھٹے کو جو مجھ سے دور کرے گا, ہٹائے گا, وہ جنت میں میرا ساتھی ہے. ایک صحابی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر گئے, انہیں ہٹا کر آئے, بلکہ حضور کی طرف منہ کر کے ٹہر گئے. آنے والے سارے تیر میرے جسم پر پڑیں گے, پر میرے نبی کے اوپر کوئی کانٹا بھی نہ چبھے, میرے نبی کو کوئی کانٹا بھی نہ چبھے. اور منہ اس لیے نبی کی طرف کر کر ٹہرے ہیں, تیر کی طرف اگر منہ کر کے ٹہرے, انسان کی فطرت ہے ڈر لگے گا, تیر اگر آ جائے تو ڈرے گا, ڈر کر ہٹے گا تو انسان, پھر یہ تیر نکل کر حضور کو جا کر لگے گی, تو پھر میری زندگی میں میں زندہ ہوں اور حضور کو تیر لگے. ارے بتاؤ, اس زمانے کا مسلمان حضور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ارے کتنا زخمی کر رہا ہے. مولانا اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, بہت مغموم ہیں. میں نے پوچھا, نبی جی کیا بات ہے, آپ اتنے مغموم, آپ کے اندر اتنا غم کیسے ہے؟ آیا آپ کافروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا ایمان والوں کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا, مجھے غم ایمان والوں کے بارے میں ہے تو میرا مسلمان, مگر اس کی زندگی تو کافروں جیسی ہے. ابھی اس کے دل و دماغ میں ابھی اسلام نہیں آیا, ابھی اس کے اندر فکر آخرت نہیں آئی. ارے دیکھو نا میرا امتی کیسے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی طرف اشارہ کر کے بتایا, ہے تو میری اولاد, مگر اس کا چہرہ میرے دشمنوں کے جیسے ہے, اس کا لباس میرے دشمنوں کی طرح ہے. اس لیے پیارے بھائیوں, ہدایت والی زندگی ملنے کے بعد اب ہمیں کسی غیر کے طریقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ہم اس پر راضی نہیں ہیں, کسی بھی صورت میں ہم اس پر راضی نہیں ہیں. بلکہ ہم ہمارے نبی کا ایک طریقہ بھی ہم بدلیں گے نہیں, بلکہ ایک ایک طریقے کے لیے جان دے دیں گے کہ جی سستا سودا ہے,
کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو اگر ہم بجا لائے، اگر ہم اس پر فخر محسوس نہ کریں، پھر پیارے بھائیوں محبت کس چیز کا نام ہے؟ ارے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے آج ہم یہ سب اس محفل میں طے کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہمارا جینا اللہ کے لیے ہے، آج سے ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہے، آج سے ہماری وفاداری اپنے نبی کے ساتھ وفاداری ہوگی، صورت میں بھی وفاداری ہوگی ہماری نبی کی، سیرت میں بھی وفاداری کریں گے اپنے نبی کی، اور اندر کے سریرت میں اندر کا غم وہ غم بنے گا جو غم میرے اور آپ کے نبی کو ستا رہا تھا، موت تک ستا رہا تھا۔ ارے بتاؤ اس نبی کی زندگی کو کیا بیان کیا جائے؟ ارے پوچھو حضرت عائشہ سے، بیان کریں گی حضرت عائشہ؟ کہاں تک بیان کریں حضرت عائشہ؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا نبی جی کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دین کے سلسلے میں کس موقع پر ہوئی؟ قربان جائے ہمارے نبی پر، کیا کہتے ہیں؟ جس دن میں نے اپنے آپ کو طائف والوں پر پیش کیا، میں بڑی امید کے ساتھ گیا کہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ سردار ایمان لے آئے تو پھر میرا کام چل جائے گا، مگر مجھے اس دن جتنی تکلیف ہوئی ہے، میرا دل جتنا چھوٹا ہوا ہے، اتنی مجھے تکلیف کبھی نہیں ہوئی۔ ارے میرے آپ کے لیے ہے نا کوڑنے والے پیغمبر، اللہ کو تسلی دینا پڑا، لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین۔ ارے میرے اور آپ کے لیے بے چین ہونے والے پیغمبر، دنیا میں بھی بے چین، قبر میں بھی بے چین۔ اس پیغمبر کا کہنا یہ ہے، ارے لوگوں تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر میں کھینچ کے لا رہا ہوں، میں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، نور ہدایت کی طرف لے کے آ رہا ہوں، میں تمہیں جنت کی طرف کھینچ کے لا رہا ہوں، مگر تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں میرے ہاتھوں سے نکل نکل کر جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ اس لیے پیارے بھائیوں بہت زندگی ہماری نکل چکی ہے، اب بچی کچی زندگی ہے، اب مغرب کا وقت بھی ہے، اب ہم اللہ سے یہ دعا مانگے کہ آج سے ہم انشاءاللہ اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کی زندگی گزاریں گے، اس کے لیے اپنے جان کو مال کو لے کر خدا کے راستے میں نکلیں گے، اپنے دین کو سنواریں گے۔ ارے دین سنور جائے، سب سے پہلے دنیا سنورے گی، آخرت سنورے گی۔ دین سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے، دنیا اور آخرت کا سنوارنا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اس لیے یہ ہمارا اجتماع ماشاءاللہ آج پہلا دن ہے، بہت سارا مجمع آ گیا۔ دیکھو بھائی، ہم جن بھائیوں کو یہاں تشکیل کر کے لائے ہیں، ہماری گزارش ہے ان بھائیوں کو ہم بٹھائیں۔ اجتماع میں لا کے چھوڑنے سے اللہ نہیں ملتا۔ ارے جب تک ایک ایک مسلمان کو اللہ کی دین کی نسبت سے تیار نہ کرائیں، اس کے اندر فکر پیدا نہ ہو، ارے میں تو آخرت والا ہوں، ارے میں تو ایمان والا ہوں، پر یہ کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں، مجھے کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں کہ ہم جتنے ساتھیوں کو ہم تشکیل کر کے لائیں، ان سارے ساتھیوں کو مغرب کے بعد بھی ماشاءاللہ بیان ہوگا۔ مغرب کے بعد کا بیان بڑا قیمتی بیان ہے، اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے ہم خود بیٹھیں، اپنے ساتھیوں کو یہاں بٹھانے کی فکر فرمائیں۔ اب ماشاءاللہ بچا کچھ وقت رہ گیا، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ نے کہا ابراہیم اپنے دل کو پانی سے دھو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ پانی تو دل تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے کہا مجھے بھی معلوم ہے پانی دل تک نہیں پہنچے گا، ہاں ایک پانی ایسا ہے جو تمہارے دل کو دھو سکتا ہے، وہ ہے توبے کا پانی۔ اگر توبہ کرے تو پھر یہ توبے کا پانی تمہارے دل کو پاک کرے گا، صاف کرے گا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں، جو کچھ کمی ہو گئی ہے، ہم اگلی زندگی کو انشاءاللہ ہم آخرت والی دین والی بنائیں گے۔ اس کے لیے جو ہے انشاءاللہ دعاؤں کا ذکر کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام حضرات سے گزارش ہے کیونکہ اس وقت جو ہے ذکر کا وقت ہے، سارے حضرات تسبیح پوری کریں۔